بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے ویڈیو میں ہم فاتح خیبر کا مکمل واقعہ بیان کریں گے۔ غزوہ خیبر اس غزوے کو کہتے ہیں جو 7 ہجری کو مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان لڑی گئی، کیونکہ یہودیوں نے دوسرے عرب قبائل کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف سازش کر کے امن معاہدے کو توڑا تھا۔ خیبر یہودیوں کا مرکز تھا جو مدینے سے 150 کلومیٹر شمال میں واقع تھا۔ اس جنگ میں 10,000 یہودیوں کا سپہ سالار مرحبی نامی شخص تھا، جس کا مقابلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف 1600 مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے۔ ان کا قلعہ ایک اونچی پہاڑ پر بنا ہوا تھا، جس کا دفاع اور دیوار بہت ہی مضبوط تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر سے قبل ہی اس علاقے کے 5 یہودی قلعوں کو فتح کر لیا تھا، لیکن خیبر کا محاصرہ کئی دنوں تک کرنے کے باوجود مسلمان اسے فتح کرنے میں ناکام ہو رہے تھے، مگر وہ مضبوط اور زبردست قلعہ فتح نہ ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عامر کو لشکر کا امیر بنایا اور حملے کے لیے بھیجا، لیکن وہ شہید ہو گئے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر لشکر بنایا اور قلعے کی طرف روانہ کیا، لیکن وہ بھی ناکام لوٹے اور سپاہیوں میں یہودیوں کے جنگجوؤں کا خوف بیٹھ گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ ناساز محسوس ہوئی تو آپ آرام کرنے چلے گئے۔ رات میں جب حالات بہتر ہوئے تو آپ نے پوچھا کہ دن میں کیا ہوا، لہٰذا صحابہ نے آپ کو سارا حال سنایا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں علم اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ وہ کھڑا ہے اور میدان سے فرار نہ ہوگا جب تک اللہ اس کے ذریعے خیبر فتح نہ کروا دے۔ روایات میں بیان کرتے ہیں کہ اس رات کسی کو نیند نہ آئی اور سب اضطراب میں تھے۔ صبح ہوتے ہی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ سب کی یہی خواہش تھی کہ جھنڈا اس کو ملے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ کسی نے بتایا کہ علی کے آنکھ میں بہت تکلیف ہے، اس لیے وہ آرام کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں بلاؤ، لہٰذا حضرت علی تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لقب دہ کو حضرت علی کی آنکھ پر لگایا اور پھر آپ کے حق میں دعا کی، اور دعا کرتے ہی وہ ایسے شفا یاب ہو گئے گویا ان کو کبھی کوئی تکلیف ہی نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈے کو مولا علی علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا اور نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے علی، پہلے ان سے نرمی سے بات کرنا اور انہیں اسلام کی دعوت دینا۔ خدا کی قسم اگر تمہارے ذریعے ایک آدمی بھی ہدایت پر آ گیا تو یہ اللہ کی راہ میں ایک سرخ اونٹ صدقہ کرنے سے بھی بہتر ہے۔ جب مولا علی علیہ السلام لشکر سمیت قلعہ خیبر کے دروازے تک پہنچے تو یہودیوں کی طرف سے مرحب رجز پڑھتا ہوا باہر آیا، تو مسلمانوں کے لشکر کی طرف سے خود مولا علی تشریف لے گئے اور آپ نے بھی یوں رجز پڑھا کہ میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر یعنی شیر رکھا ہے۔ مرحب نہایت قدوار اور چٹان جیسا وحشی جنگجو تھا، جس کی ہیبت سپاہیوں کے دل و دماغ میں بیٹھی ہوئی تھی، اور یہ مقابلہ نہایت ہی سخت نظر آ رہا تھا، لیکن شیر خدا حضرت علی نے چرخ ہی ضرب اور ذوالفقار کے زوردار وار سے کچھ ہی لمحوں میں مرحب کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد اسلامی لشکر نعرہ تکبیر سے گونج اٹھا، لہٰذا یہودی لشکر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اور گہمسان لڑائی شروع ہو گئی، جس میں مولائے کائنات علی ابن ابی طالب کی بہادری اور جرأت مندانہ لڑائی اپنی مثال آپ ہے۔ کچھ ہی دیر بعد خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ساتھیوں سمیت تشریف لے آئے۔ تب بھی جنگ اپنے عروج پر تھی۔ روایات میں بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی نے قلعے کے دروازے کے پاس حضرت علی پر وار کیا، جس سے حضرت علی کی ڈھال گر گئی، لہٰذا آپ نے اپنے بازوؤں کے زور سے قلعے کے ایک دروازے کو ہی اٹھا لیا اور اسے اپنی ڈھال بنا کر لڑتے رہے، یہاں تک کہ قلعہ آپ کے ہاتھ سے فتح ہوا۔ مختلف روایات کے مطابق بیان کیا جاتا ہے کہ بعد میں 40 صحابہ نے
اسے مل کر اٹھایا تھا۔ محققین نے اس دروازے کا وزن 100 من رکھا ہے۔ اس فتح کی وجہ سے شیر خدا حضرت علی کو فتح خیبر بھی کہا جاتا ہے، جو آپ کی شجاعت اور جرأت کی ایک مثال ہے۔ اللہ کی طرف سے آپ کو بہترین قوت عطا کی گئی تھی، جسے آپ نے جہاد فی سبیل اللہ میں استعمال کیا اور فتح یاب ہوئے۔